بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صاحب بات کے ساتھ۔ ناظرین، کل جو واقعہ پیش آیا ایم کیو ایم پاکستان بہادر آباد کے دفتر کے باہر، اس حوالے سے یہ بتایا جاتا ہے کہ متعدد جو کارکنان ہیں، جو دراصل جو ایم کیو ایم کے جو لاپتہ اور شہید کارکنان ہیں، ان کے اہل خانہ سے ان کا تعلق ہے۔ کوئی بھائی ہے، کوئی بھتیجا ہے، رشتہ دار ہیں، مطلب جو شہداء کی اور لاپتہ جو اور اسیر کارکنان ہیں، ان کی فیملی کے لوگ ہیں، جنہوں نے کل بہادر آباد پر جو ہے وہ احتجاجی مظاہرہ کیا تھا۔ اور بتایا ہی جاتا ہے، اور یہ جو بتانے والے ہیں، یہ بہادر آباد کے جو ایم کیو ایم پاکستان میں جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں، جو ذمہ دار ہیں، ان میں سے بتایا گیا ہے۔ اور ان کا کہا ہے کہ ہمارا نام نہیں آنا چاہیے کہیں پر بھی، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے سامنے یہ واقعہ ہوا کہ لوگ جو ہے وہ خواتین کے ساتھ جو ہے مظاہرہ کرنے کے لیے آئے، وہ پرامن مظاہرہ کر رہے تھے، جس کے نتیجے میں سے جو بہادر آباد میں سے جو ایک نئی پارٹی یا نئے لوگ جو شامل ہوئے ہیں، جو گروپ شامل ہوئے ہیں ایم کیو ایم کے اندر، ان کے جو کارکنان تھے، ان کے جو لوگ تھے، انہوں نے باقاعدہ ان کارکنان کو جو ہے وہ بہادر آباد کے مرکز کے قریب جو پارک ہے وہاں لے کے گئے، وہاں ان پر تشدد کیا ہے، ان کو بری طرح مارا ہے، وہ زخمی ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد انہیں پولیس کے حوالے کیا گیا ہے۔ تو یہ بات جو بتا رہے ہیں، یہ تو ویسے بھی لوگوں کے سامنے بھی یہ بات آئی تھی، لیکن خود جو بہادر آباد کے جو بعض ذمہ دار ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم تو مجبوری میں ہیں، اور ہم اب بہت کم ہمارا آنا ہوتا ہے، اور اب ہم آج کے واقعے کے بعد جو ہوا ہے، جس طرح شہیدوں کی اور لاپتہ اور اسیر جو کارکنان تھے، ان کے جو فیملیز آئی تھی کل مظاہرہ کرنے کے لیے، احتجاجی مظاہرہ، ان پر جو تشدد کیا گیا ہے، اور ان کو تشدد کر کے زخمی کر کے جس طرح پولیس کے حوالے کیا گیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ یہ ہم نے جب اپنی آنکھوں سے خود دیکھا ہے، تو وہاں جو اور بہت سارے جو بہادر آباد کے جو لوگ ہیں، وہ اس پہ بہت زیادہ پریشان ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ اب ہم مزید جو ہے یہ چیزیں نہیں دیکھ سکتے، اور اب ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم کیا کریں۔ بہادر آباد آنا بالکل چھوڑ دیں، بالکل لا تعلق ہو جائیں، خاموش ہو جائیں، گھر بیٹھ جائیں، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ یہ اس طرح کی جو ایک تو یہ کہ ان کا کہنا ہے کہ بہادر آباد کے اندر جو لوگ دوسرے آ کے شامل ہوئے ہیں، اب ان کا قبضہ ہو گیا ہے، اب وہ جس طرح چاہ رہے ہیں اس طرح وہ ایم کیو ایم کو چلا رہے ہیں۔ اور کل انہی لوگوں نے جو ہے جو فیملیز تھیں، ان کے جو لوگ جو مظاہرہ کرنے آئے تھے، ان پر باقاعدہ تشدد کیا۔ تو ناظرین، یہ ایک بات ہے، اور اس تشدد جو بھی کچھ کل بہادر آباد میں ہوا، اس کے بعد پھر اور بھی بہت سارے لوگ آ گئے تھے جو ظاہر الطاف حسین کے نعرے لگا رہے تھے، اور بہت دور دور تک، یہاں تک کہ جو جو چار مینار ہے، جو چورنگی ہے، وہاں تک کچھ لوگ کھڑے تھے، کچھ ادھر تھے، کچھ ادھر تھے، کچھ بہادر آباد کے مرکز کے پاس آ گئے، پورے طور پر نہیں آئے، لیکن اچھی خاصی تعداد تھی، لیکن یہ پرامن مظاہرہ تھا۔ تو یہ جو مظاہرے پر جو مظاہرین جو تھے، ان پہ جو تشدد ہوا ہے، اس تشدد کے خلاف اس کی مذمت کرتے ہوئے جو ہے اندرون سندھ کے جو شہری علاقے ہیں، وہاں بھی جو ہے وہ بڑا اس پر جو ہے وہ افسوس اور بڑا رد عمل پایا جاتا ہے۔ اور آج جو ہے ٹنڈولہ یار پریس کلب کے باہر جو ہے وہاں کے لوگوں نے بڑی تعداد میں جو ہے وہ مظاہرہ کیا ہے، اور اس میں خواتین بڑی تعداد میں شامل ہیں، بزرگ نوجوان بڑی تعداد میں شامل تھے، اور انہوں نے وہاں احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف اس بات کی مذمت کی ہے، بلکہ وہاں پرزور اور پرجوش انداز میں جو ہے وہ الطاف حسین کے نعرے لگائیں، الطاف حسین کے حق میں نعرے لگائیں، اور یہ کہا ہے باقاعدہ وہاں پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بھی، جو بھی وہاں پہ چینل تھے، میڈیا تھے، ان سے جو ہے وہاں بزرگوں نے، وہاں کے جو لوگ تھے، انہوں نے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارا لیڈر صرف اور صرف الطاف حسین ہے۔ الطاف حسین کو بھی سیاسی آزادی ملنی چاہیے، ان کی تقریر پر، ان کی تصویر پر، اور سیاست میں حصہ لینے پر جو پابندی ہے، جو غیر اعلانیہ پابندی ہے، وہ بھی ہٹنی چاہیے۔ اور وہاں پر بڑے پرجوش انداز میں خواتین نے بھی، اور جو دیگر بزرگ اور نوجوان کارکنان ہیں، انہوں نے نعرے بھی لگائے الطاف حسین کی حمایت میں۔ اور جو واقعہ ہوا ہے بہادر آباد میں، جو تشدد کیا گیا ہے ایم کیو ایم کے جو لاپتہ اسیر اور شہید کارکنان، ان کی فیملیز کے لوگوں پر، اس کی شدید مذمت کی گئی، اور اس کے خلاف مظاہرہ کیا گیا۔ دوسری جانب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ابھی تک جو کل بہادر آباد پہ کے جو مرکز پہ ایم کیو ایم کے پاکستان کے مرکز پہ جو مظاہرہ ہوا تھا،
اس پر کچھ لوگ جو وہاں جن کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا اور پولیس کو بلا کر ان کے حوالے کیا گیا تھا، اس میں سے متعدد جو کارکنان ہیں وہ ابھی تک لاپتہ ہیں، اور وہ اس پہ جو ایم کیو ایم کے اصل ایم کیو ایم کے جو لوگ ہیں ان کا یہ الزام ہے کہ ان کو باقاعدہ اغوا کر لیا گیا ہے، اور ابھی تک ان کا کوئی پتہ نہیں ہے، نہ وہ تھانے میں ہیں، نہ ان کا کوئی پتہ چل رہا ہے، اور ان کے جو گھر کے لوگ ہیں وہ باقاعدہ مارے پھر رہے ہیں اپنے پیاروں کے لیے، لیکن ان کی کوئی سنوائی نہیں ہے۔ اس حوالے سے عدالتوں میں متعدد کارکنان نے جو ہے وہ پٹیشن بھی لگائی ہے اپنے ان لوگوں کا نام لے کر کہ جی یہ لوگ ابھی تک غائب ہیں۔ ایک خاتون نے جو ہے ایک درخواست دی ہے باقاعدہ ایک تھانے دار کو کہ میرا شوہر تو طارق روڈ پر جو ہے وہ شاپنگ کے لیے آیا تھا، اور وہ ٹیلی فون اس کا جب کوئی آیا موبائل پہ تو وہ موبائل پہ بات کرنے کے لیے کھڑا ہوا تھا کہ پولیس آئی اور اس کو موبائل میں ڈال کے لے گئی، اور اب تک اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، یہ اس نے درخواست بھی دی ہے۔ تو ناظرین یہ بڑی گمبھیر صورتحال ہے۔ ایک طرف تو یہاں انتہائی پرامن مظاہرے کے باوجود جو ہے وہ نہ صرف یہ ہے کہ پولیس کے لوگ جو ہے وہ زیادتی کر رہے ہیں، بلکہ جو سیاسی پارٹی ہے جو اس کے جو لوگ ہیں ان پہ یہ الزام لگایا گیا ہے کہ وہی لوگ اپنے جو مخالفین ہیں ان پر باقاعدہ تشدد کر رہے ہیں اور ان کو زخمی کر کے جو ہے وہ پولیس کے حوالے کیا گیا ہے۔ دوسری جانب آپ نے دیکھا کہ کس طرح عمران خان صاحب کو جو ہے ساری رات پوری رات ہو گئی اور صبح تک جو ہے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ بس پولیس داخل ہونے والی ہے، زمان پارک کے فلاں دروازے پہ پہنچ گئی ہے، فلاں پیچھے کے دروازے سے جا رہی ہے، فلاں سے جا رہی ہے، اور وہاں لوگوں کا جو ظاہر ایک رد عمل تھا، اور رد عمل آپ دیکھیے کہ کیا خوفناک رد عمل تھا۔ آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ باقاعدہ بتایا جاتا ہے کہ زمان پارک کے اندر سے پیٹرول بم مارے گئے، فائرنگ کی گئی ہے پولیس والوں پر، اور ان کو باقاعدہ پسپا کیا گیا ہے۔ تو یہ کبھی ہوا ہے آج تک؟ تو دیکھیے یہی بتایا جاتا ہے کہ ایم کیو ایم جو اصل ایم کیو ایم وہ کبھی کتنی طاقتور تھی کہ الطاف حسین کے ایک آواز پر، ایک ٹیلی فون کال پہ جو ہے وہ شہر بند ہو جاتا تھا، اور 90 کا جو عالم تھا وہاں جس طرح کی ساری صورتحال تھی۔ لیکن جب کہتے ہیں کہ جب کسی کو اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے، جب اس کو ختم کرنا تھا تو انہوں نے سارے راستے ان کے بند کر دیے، اور کس طرح جو ہے وہ آپریشنز کیے گئے، کس طرح ان کو اغوا کیا گیا، لاپتہ کیا گیا، ظلم زیادتی کی گئی، اور جو بھی صورتحال ہے وہ آج تک جو ہے ان پہ غیر اعلانیہ پابندی ہے، جبکہ آئین میں قانون میں کوئی ایسی پابندی نہیں ہے کہ آپ ان کے کارکنوں کو یہاں پہ کسی قسم کی سیاسی سرگرمیوں سے روکیں، لیکن وہ بائی فورس باقاعدہ روکا جاتا ہے۔ لیکن ایک جانب عمران خان صاحب کو باقاعدہ مہاتما بنا کے، دیوتا بنا کے پیش کیا گیا، اور ان کو اقتدار بھی پلیٹ پر رکھ کے دیا گیا، اور اب اقتدار سے نکالا بھی گیا ہے، تو اب ان کو حکومت جو ہے، حکومت وقت جو ہے وہ تمام تر حکومتی اور ریاستی طاقت کے باوجود جو ہے ان کو گرفتار نہیں کر پا رہی، اور عدالت کے حکم پر، کوئی حکومت کا حکم نہیں ہے، حکومت اپنی کسی مرضی سے، عدالت کا جو حکم ہے اس عدالت کے حکم پر عمل نہیں ہو رہا۔ کیا کبھی ایسا آج تک ہوا ہے کراچی کے حوالے سے کہ عدالت نے کوئی آرڈر پاس کیا ہو اور اس کی پاسداری جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے نہ کی ہو، رینجرز نے نہ کی ہو، پولیس نے نہیں کی ہو؟ لیکن ایسا لاہور میں ہو رہا ہے۔ یہی فرق ہے کراچی اور لاہور کا کہ وہاں عدالت کے حکم پر بھی عمل نہیں ہوتا ہے۔ اول تو عدالتیں جو ہے وہ خود ریلیف دینے پہ جو ہے وہ تیار بیٹھی رہتی ہے اور ریلیف دیتی ہیں، لیکن عدالت اگر کوئی حکم دے دیتی ہیں تو جو سیکورٹی فورسز ہیں وہ اس پر عمل درآمد نہیں کرا پاتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ جب تک وہاں پولیس تھی اور جب تک عمران خان صاحب کو یہ اطلاع تھی کہ پولیس جو ہے وہ انہیں گرفتار کرنے کی تمام تر کوششیں کر رہی ہے، عمران خان صاحب جو ہے زمان پارک کے جس کمرے میں بھی ہے، جس تہہ خانے میں بھی تھے، وہاں سے وہ نہیں نکلے۔ لیکن جب پولیس نے اپنی حکمت عملی تبدیل کی اور پی ایس ایل کے میچ کی وجہ سے اپنی حکمت عملی جو ہے وہ تبدیل کی اور کہا کہ ٹھیک، اور پولیس پیچھے ہٹ گئی گرفتاری کرنے کے حوالے سے، تو عمران خان صاحب کو جب پورا یقین ہو گیا کہ اب پولیس جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئی ہے، پولیس نے حکمت عملی اپنی تبدیل کر لی ہے، تو عمران خان صاحب اپنے گھر کے تہہ خانے میں سے نکل کے یا کمرے میں سے نکل کے گھر کے صحن میں آئے۔ یہ بھی نہیں کہ وہ زمان پارک سے باہر سڑک پر آ گئے ہوں، بالکل ایسا نہیں ہوا، بلکہ وہ اپنے گھر کے صحن میں آئے، وہاں لوگوں کو بلایا، ان سے ملاقات کی، اور ملاقات بھی کیسے، انہوں نے باقاعدہ گیس ماسک پہنا ہوا ہے۔ اندازہ کریں کہ آنسو گیس کی شیلنگ تو رات گئے ہوئی تھی،
لیکن جب صبح عمران خان صاحب پولیس یہ یقین ہونے کے بعد کہ پولیس چلی گئی ہے اپنے صحن میں ہی آئے تو انہوں نے اور ان کے چند جو قریبی لوگ تھے گیس ماسک لگائے ہوئے تھے. یعنی عمران خان صاحب کو اپنی صحت کا اور اپنی زندگی کا کتنا خیال ہے یہ اندازہ لگا لیجئے کہ ان کو اپنی زندگی کتنی عزیز ہے کہ انہوں نے باقاعدہ جو کہ شیلنگ جو ہے رات گئے ہو چکی تھی ختم ہو چکی تھی صبح اتنا لیکن ان کو اپنی صحت کا اپنی زندگی کا زیادہ خیال ہے. اور جو کارکن جو خواتین جو نوجوان جو بزرگ وہاں نہ صرف رات سے بلکہ کئی روز سے وہاں آ رہے ہیں اور شیلنگ کا جو ہے وہ نشانہ بن رہے ہیں شکار ہو رہے ہیں اور ساری رات اور کل دن بھر سے وہاں موجود تھے ساری رات موجود تھے ان کا کیا حشر ہوا ہوگا. ان کو پاس کسی قسم کا کوئی گیس ماسک نہیں تھا. وہ جو ہے بے سر و سامانی کے عالم میں جو ہے وہ سب شیلنگ کا شکار ہوتے رہے. اس میں خواتین بھی شامل تھیں نوجوان بھی شامل تھے بزرگ بھی شامل تھے لیکن ان کا لیڈر جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے بالکل ہر طرح سے محفوظ کیے ہوئے گیس ماسک لگائے ہوئے وہ آتا ہے. اور جبکہ یہ سارے جو ان کے کارکنان ہیں جو ان کے فالوورز ہیں وہ ان کے بلانے پر ان کے کہنے پر ان کے میسیجز دیے جانے پر وہاں جمع ہوتے ہیں زمان پارک کے باہر اور ان کی حفاظت کے لیے جمع ہوتے ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آئے پولیس آ کے بتائے گرفتار کر کے بتائے. تو یہ تو کبھی بھی نہیں ہوا ایسا تو کہ جناب کارکنان جو ہیں وہ اپنے لیڈر کی گرفتاری کے لیے جو ہے وہ اس طرح آ جائیں اور اپنے جبکہ خود عمران خان صاحب نے کارکنوں کو تو کہا ہے کہ جی آپ گرفتاریاں دیں آپ جیل بھریں گرفتاریاں دیں لیکن خود گرفتار ہونے کو وہ تیار نہیں ہے. اور پوری رات جو ہے وہ گرفتاری کا ڈرامہ چلتا رہا. نہ تو حکومت اپنی جو ریٹ جو ہے وہ قائم کر سکی عمران خان صاحب کو گرفتار کر سکی اس کو پیچھے ہٹنا پڑا. یہی صورتحال اگر کراچی میں ہوتی اور ماضی میں ہوتی رہی ہے اور کیا حشر کیا گیا کراچی کے نوجوانوں کا کیا حشر کیا گیا 90 پہ بیٹھے لوگوں کا کہ جو جس طرح کی صورتحال. تو یہ بالکل دوہرا معیار کہ کراچی اور لاہور ڈومیسائل کا فرق صاف ظاہر ہے. اور ان کو باقاعدہ تمام تر جرائم کے باوجود تمام تر قانونی اور جو وہ جس طرح وہ آئین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں جس طرح وہ فوج اور سپہ سالار کا نام لے کے جس طرح وہ زہر اگل رہے ہیں اور جس طرح سیکورٹی فورسز کے لوگوں کو مارا گیا ہے ڈنڈوں سے مارا گیا ہے پتھراؤ کیا گیا ہے پیٹرول بم پھینکے گئے ہیں لیکن وہ چونکہ لاڈلے کے لوگ ہیں لاڈلے ہیں تو ان کو جو ہے وہ آج بھی جو ہے وہ دیوتا بنا کے ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. بالکل اس طرح کی صورتحال ہے. لیکن یہ صورتحال کبھی کراچی میں جو ہے کراچی میں جس طرح لوگوں کو دبایا گیا ہے کراچی کے لوگوں کی جس طرح آواز دبائی گئی ہے پورے جو ہے ریاستی جبر کے ذریعے اور آج بھی دبائی جا رہی ہے. لیکن یہ فرق صاف ظاہر ہے کہ لاہور میں ایسا نہیں ہو رہا ہے اور لاہور میں وہاں جو ہے باقاعدہ ان کو رعایت پہ رعایت دی جا رہی ہے. پولیس اور سیکورٹی اہلکار پیچھے ہٹ رہے ہیں. کبھی ایسا آپ سوچ سکتے ہیں کہ کراچی میں جتنے چھاپے پڑے ہیں جتنی گرفتاریاں ہوئی ہیں چاہے وہ 90 پر ہو چاہے وہ کہیں پر بھی ہو کیا کسی نے سیکورٹی اداروں کے اہلکاروں پر پولیس اہلکاروں پر پیٹرول بم سے حملہ کیا ہے اسٹیٹ فائرنگ کی ہے اس طرح پتھراؤ کیا ہے اس طرح لاٹھیاں ڈنڈے لے کے نکلیں اور ان کو پسپا کیا ہے بھاگنے پہ مجبور کیا ہے سیکورٹی فورسز کو پولیس والوں کو کبھی بھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتے. ان پر تو بالکل ایسا حملہ کیا جاتا ہے جیسے کہ کسی دشمن پر حملہ کیا گیا ہو اور ان کو جو ہے وہ قابو کر لیا جاتا ہے. لیکن اگر چھوٹ دی جاتی ہے رعایت دی جاتی ہے اور پولیس اگر پسپا ہوتی ہے پیچھے ہٹتی ہے اور پیٹرول بم بھی کھاتی ہے لاٹھیاں بھی لوگ ان کے کارکنوں سے کھاتی ہے پتھراؤ بھی کھاتی ہے تو وہ لاہور کے لوگ لاہور کی پارٹی ہے لاہور کے لوگ ہیں. اور یہ فرق صاف ظاہر ہے کراچی اور لاہور کا. ناظرین یہ ہماری آج کی گفتگو اور اس سے پہلے کہ میں آپ سے آج کی اس نشست سے اجازت لوں میری آپ سے وہی گزارش ہے کہ آپ تھنک ٹی وی HD چینل کو سبسکرائب کر لیں اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک بھی کریں. اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت. اللہ حافظ. تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں. شکریہ.